اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی پیارا سا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جو ان کو پالنے والا ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ اور سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور اللہ کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے بنے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے، اسے یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلیں۔ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور کانوں میں اپنی انگلیاں دے دی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج اگا سکو اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، اس میں نہریں پیدا کرے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان، سورج، چاند بنائے اور زمین بنائی اور مٹی سے تم لوگوں کو بنایا۔ ایک دن تم لوگ اسی مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے ان بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں۔ تمہارا کہنا صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے پر کبھی نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کو کشتی پر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جن کا نام سام، حام اور یافوس تھا، اور ایک بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا جو غرق ہو گیا، کیونکہ یہ منافق تھا، یعنی ظاہری طور پر مومن تھا لیکن در حقیقت کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کافروں سے ملا ہوا تھا، اس لیے غرق ہو گیا۔ اس کے غرق ہونے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے خدا کے سوا کوئی اور نہیں بچانے والا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی، وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو بہت نافرمان تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ بھی اس پانی میں غرق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ اس کے بعد پانی خشک ہو گیا، تمام کافر دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کر جو تیرے علم میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ کنعان کے کافر ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا تو لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں گے تو وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی پیارا سا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔